یا یہ کہہ لیجئے کہ جناب عبدالسبحان صاحب کے داہنے ہاتھ ہیں تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تنظیم کو آگے بڑھانے میں ایک نمایاں کردار ہے۔ تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کے جنرل سیکریٹری ہیں، نہایتی فعال متحرک، علماء سے محبت رکھنے والے، خود علماء کو آگے بڑھانے میں، علماء کی تنخواہوں کی اضافہ کرنے میں، علماء کی ہر پریشانی کو سمجھنے میں، اس کو دور کرنے میں جس طرح آگے آگے ہمارے عراب کے گارجین جناب عبدالسبحان صاحب ہیں، انہی کے ساتھ قدم سے قدم ملائے ہوئے چلنے شروع سے جو چل رہے ہیں، ہمارے عراب کے مشفق محترم کرم فرما تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کے جنرل سیکریٹری جناب قاری محمد ممتاز عالم صاحب ثاقبی رحمت نگر، ان سے میں گزارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں اور تنظیم اتحاد علماء کا مقصد کیا ہے، کس لیے قائم ہوا ہے، کیوں قائم ہوا ہے، آگے کے عزائم کیا ہیں، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ دیں اور اپنی تعارفی گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام امن، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منصور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ معزز بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پیارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ ہم سب آج اس ہنٹر گنج کے کیدلی گاؤں اور جامع مسجد کیدلی کے احاطے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی ہنٹر گنج بلاک کے باشندگان، ذمہ داران اور خصوصی طور پر علماء، حفاظ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کی آواز پہ لبیک کہا اور بڑی خلوص کے ساتھ تمام تر دشواریوں کو، تمام تر حالات کو جھیلتے ہوئے بھی اس آواز پہ حاضر آئے۔ ایسے ہی میں ان تمام ذمہ داران اور ان تمام گارجین جو خصوصاً ہنٹر گنج سے ہیں، میں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً تنظیم اتحاد علماء کی اور سے، جنہوں نے اس نشست کو، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے
انتھک جد و جہد کی، کوششیں کی، فکریں کی، اور اسی فکر اور اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم سب یہاں حاضر آئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت طول میں نہ جاتے ہوئے، بہت طول میں نہ جاتے ہوئے، میں اس وقت تنظیم اتحاد علماء کا آپ سے پریچے اور آپ سے متعارف کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا اور پھر ظہر کا وقت بھی عنقریب ہے۔ ان تمام تر کا خیال کرتے ہوئے میں بڑی مختصر میں آپ کے بیچ تنظیم کا تعارف کراؤں گا، اور پھر زندگی نے وفا کیا اور پھر ہم لوگ سب ٹھیک ٹھاک رہے تو آج تو ہنٹر گنج بلاک کی اس سے پہلے بھی ہم سب کی حاضری ہوئی تھی، تاریخ طے کرنے کے سلسلے میں یہ دوسری حاضری ہے اس تنظیم اتحاد علماء کے تعلق سے۔ بہرحال میں مدعے پہ آتے ہوئے آپ کو یہ جانکاری دینا بہت جلد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیچ ایک نہیں انیکوں تنظیمیں ہیں، ایک نہیں انیک تحریکیں ہیں۔ الحمدللہ ایک طرف جمعیت علماء ہند آل انڈیا لیول پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے، ادارہ شریعہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک الگ نمایاں کردار ہے، امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کا بھی ایک زبردست کردار ہے۔ ملک و ملت کی تحفظ کے سلسلے میں شریعت اور قرآن اور پھر ناموس رسالت پر ایک زبردست آواز رہی ہے اور کوشش اور فکر رہی ہے۔ ہاں، اسی بیچ اس تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کی وجود کی کیا ضرورت پڑی، آخر اس کا وجود کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا؟ میں مختصر آپ کو اس سلسلے میں اس جانکاری سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہم لوگوں نے اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں، ظلم و تشدد کے حالات، تو جو تنظیمیں اعلیٰ سطح کی ہیں، جو تنظیمیں اعلیٰ پیمانے کی ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں یہ ہم سے بہت دور رہتے ہیں، کوئی مہاراشٹرا میں ہے، کوئی یو پی میں ہے، کوئی اور کہیں ہے۔ تو اگر ہمارے علاقے میں تنظیموں کی اور تنظیموں کے ذریعے سے کچھ کام کی ضرورت پڑتی ہے، نشچت طور پر ہم ان تنظیموں کی جو سربراہ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ہم ان کے بغیر اپنے علاقے کی وقت کی ضرورت کے اعتبار سے جو خدمات دینے کی ہے ہم نہیں دے پاتے ہیں جب تک ان کا کوئی آرڈر اور ان کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال مختلف ایسی تنظیمیں قائم ہیں اور اکابرین کی سرپرستی میں قائم ہیں، علاقہ وائز قائم ہیں۔ ابھی مجلس علماء جھارکھنڈ کو بھی آپ نے سنا ہوگا، مجلس علماء جھارکھنڈ کا بھی قیام بڑی زمانے سے ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اس پر توجہ نہیں رہ پاتی ہے، یا ہر تنظیموں کو دامے درمے قدمے سخنے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں ہم اور آپ بیدار ہو کر کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تنظیمیں تنزلی کی شکار ہو جاتی ہیں۔ بہرحال علاقہ وائز تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس وقت ایک ایسے تنظیم کی ہمارے علاقے میں ضرورت تھی کہ ہم علماء، حفاظ، ائمہ، دانشوران بلا تفریق مسلک ایک منچ پر آئے، ایک منچ پر آ کر اپنے بھی معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں ہم اس کو دور کریں،
اور کچھ ایسی کمیاں ہیں کہ مل جل کر ہم لوگوں کو حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھانے کی ضرورت پڑے تو ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے الحمدللہ آپ نے ابھی کئی بار قاری جنید حسن صاحب نے زبانی سنا، جناب عبدالسبحان صاحب کمتا میرے میں، اور کئی حضرات رہے، الحمدللہ قاری نثار احمد صاحب قادری ہیں، حافظ خادم رسول صاحب ہیں، مولانا اشتیاق صاحب ہیں۔ کئی دفعہ بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے اس پہ غور کیا، اور اچھا یہ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلا تفریق مسلک اور سبھی مکتب فکر کے علماء کو اور حفاظ کو ایک منچ پر لانا یہ آسان بات نہیں تھی، یہ آسان بات نہیں تھی۔ اس کی جرات کرنا اور اس کی ہمت کرنا واقعی دل جگر کی بات ہے۔ الحمدللہ کئی مشورے، کئی میٹنگیں ہوئی، اور اس کے بعد متفقہ طور پر یہ بات طے پائی کہ اب ہم لوگ الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پر ہو کر خصوصاً قوم و ملت کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، ناموس رسالت کے لیے جب بھی ان پر کسی طرح کا کسی کے طرف سے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، تو ہم لوگ مل جل کر ایک پلیٹ فارم اور ایک بینر تلے ہو کر کے قرارہ جواب دیں گے اور اس ظالم سے بڑی مضبوطی کے ساتھ نپٹنے کا کام کریں گے، کوشش کریں گے۔ یہ بات طے پائی، اور الحمدللہ اسی فکر کے نتیجے میں ٹنڈوا بلاک کی، سمریا بلاک کی، گدھور، اٹھوری، میورہن، کانہا چٹی، لاوا لنگ، اس طرح سے تمام چترا کے بلاک وائز پروگرام ہوئے۔ الحمدللہ اچھے تاثرات بھی لوگوں نے پیش کیے، اور پھر آج آپ کے یہاں یہ پروگرام یعنی تنظیم اتحاد علماء کی کانہا ہنٹر گنج میں طے پایا، اور آپ حضرات یہاں شریک ہوئے۔ یہ ایک نوعیت تھی تنظیم اتحاد علماء کے وجود کے تعلق سے۔ ہاں، ہم کو اور آپ کو اس تنظیم کے بینر تلے جو سب سے پہلا ایجنڈا، اغراض و مقاصد میں سب سے پہلا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے میں یعنی علماء، حفاظ، ائمہ، معلمین مکاتب، مدرسین، ان تمام میں ایک اتحاد اور اتفاق قائم ہو۔ دانشوران جو کمیٹی کے ہیں، ذمہ داران ہیں، ان تمام کے اندر ایک اتحاد اور ایک اتفاق کا ماحول قائم ہو۔ جو پیغام محبت ہم کو دیا گیا ہے، ہم اور آپ مل جل کر اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلا ٹاپک ہے، اتحاد اور اتفاق۔ اور پھر ہم اپنے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے بیچ عوام، خواص، یہ پیغام محبت ہم سب تک، یہ پیغام اتحاد اور اتفاق سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلا ٹاپک ہے۔ ہاں، اسی جگہ پر دوستو، بزرگوں، ہماری جو پہچان مین ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات جو اچھے ہونے چاہیے ہمارے اور دین کے شعبوں میں سے ہیں، ہم اپنے ایمانیات کو بھی مضبوط کریں گے اور مشن کے تحت مضبوط کریں گے۔ عبادات کو مشن کے تحت مضبوط کریں گے۔ ہم نام کا مسلم صرف نہیں رہیں گے بلکہ کام کا مسلم رہیں گے۔ ہمارا نوجوان نام کا مسلم نہیں رہے گا بلکہ کام کا مسلم رہے گا۔ باطن بھی مسلمان بن کر رہے گا ہمارا، ظاہر بھی ہمارا مسلمان بن کر رہے گا۔ معاملات میں بھی ہم مسلمان، معاشرت میں بھی مسلمان، اخلاقیات میں بھی ہم مسلمان، اور 100% پکا مسلمان بن کر رہیں گے۔ اس تنظیم اتحاد علماء کے ذریعے سے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ آواز دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے یہاں 100 گھر مسلم رہتے ہیں، مسجد کے اندر آخر 10 ہی نمازی کیوں رہتے ہیں؟ 100 گھر مسلم ہیں
پانچ اگر اس کے اندر مرد حضرات ہیں تو آخر یہ پانچوں نماز کے لیے مسجد کے اندر کیوں نہیں آتے ہیں؟ 500 لوگ ہو جائیں گے، 5 کی آبادی میں ہر گھر میں مرد ہیں تو مسجد میں 500 لوگ کو آنا چاہیے، آخر 10 ہی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ 5 ہی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ یا بہت زیادہ سے زیادہ 20 25 30 ہی پر معاملہ سمٹ کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ جس میں پیارے آقا نے قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جہاں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم نہیں کیا۔ یہ ساری حدیثیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر بھی ہم انسنی کرتے ہیں، اور پھر ہم پکا اور سچا عشق محبت کا اگر دعوے داری کرتے ہیں تو ہم کو اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عاشقی کے اندر، ہماری عقیدت کے اندر کتنی کامیابی ہے یا ہم کتنا فیصد کامیاب ہیں۔ تنظیم اتحاد علماء کے ذریعے سے بڑی مضبوطی کے ساتھ ہماری ضمیر کو جگانے کا کام کیا جا رہا ہے، ہماری غیرت کو جگانے کا کام کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنی غیرت کو زندہ کریں اور ضمیر کو زندہ کریں اور طے کریں کہ اگر ہم گاؤں میں 500 مرد ہیں تو 500 مرد ہم مسجد کے اندر جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہمارے اعمال جب درست ہوں گے ہم ہر وقت مسجد میں آ کر کے جمع ہوں گے۔ اگر کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، کوئی ایسی اور ضرورت ہوگی تو اعلان کرنا نہیں پڑے گا، آواز دینی نہیں پڑے گی، ہر وقت ہم حاضر رہیں گے۔ تو 500 کا مجمع جمع کرنے میں ابھی آپ دیکھ لیجئے کانہا چٹی بلاک کے اندر کیا آبادی ہے، علماء کی، حفاظ کی، دانشوران کی۔ ایک سپتاہ مستقل محنت کے بعد ہم کتنے لوگ آئے ہیں پورے ہنٹر گنج بلاک سے۔ اگر کیدلی کی بات کی جائے ہم 50 گھر کی ہی آبادی کی بات کرتے ہیں۔ اگر سر جوڑ کر عبادتوں کے اندر مسجد کے اندر حاضر ہوتے اور اس اعلان کو اور اس آواز کو سنتے تو کیا غیر جانبدار ہو کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں کہ کیدلی کی آبادی اس وقت صرف 200 سے 250 کی ہوتی اور یہ جگہ ناکافی ہو گئی ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ کیدلی کے اندر جو آبادی ہے وہ 100% آبادی، میں ایک ویسے ہی اندازہ کے مطابق بات کر رہا ہوں، کوئی چیلنجی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی 100% جو آبادی مردوں کی ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتی ہے، جس کو ہم اور آپ کو مل جل کے کرنا ہے۔ تنظیم اتحاد علماء کی زبردست اور مضبوط آواز ہے اپنے مکاتب کے نظام کو درست کرنے کی۔ وہ اس لیے کہ آج ہمارے سامنے جو پروڈکٹ ملتے ہیں ایسا نوجوان کا طبقہ جن کے والدین غریب اور ان لوگوں نے پوری جانفشانی کے ساتھ، پورے جد و جہد کے ساتھ اپنے گھر، اپنے پراپرٹی، اپنا سب کچھ بیچ کر کے اور اپنے نونہالوں کو کسی لائق اگر بنایا اور وہ چاہے وقت کا قلندر بننے کے معاملے میں وہ عالم، وہ حافظ، وہ قاری، وہ مفتی بن کر کے اگر منظر عام پہ آئے تو سماج، معاشرہ بڑے اچھے مفتی صاحب ہیں، بڑے لائق عالم صاحب ہیں، بڑے لائق قاری ہیں، کیا غضب کا قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے جیسے امام حرم سے ہم سن رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر بڑی درد کے ساتھ
میں خصوصی طور پر سماج کے غیور دانشورانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ ایک غریب گھر سے وہ بچہ جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا، عالم دین بنے، اور اس خدمات کے لیے ان کے گارجین نے جو اپنے کاروبار، اپنے جگہ زمین جہاں تک ہو سکا، اور یہ جناب جو تمام تر فاقہ کشی کے دور سے گزرتے ہوئے آج عالم اور حافظ یا باکمال مفتی بنے، کیا اس زمانے میں جب ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا ہم کو اور آپ کو مل کر کے اپنے جیب خاص سے 200-400 روپیہ 2-4 ہزار روپیہ نہیں لگانا چاہیے تھا؟ اگر نہیں لگائے اور آج بھی اپنے آپ کو اس سلسلے میں جگا لیا تو میں پوری 100% ضمانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک گاؤں میں اگر کوئی ایک عالم ہے، اگر سماج کے وہ ذمہ داران تیار ہو گئے تو میں پوری ضمانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر گاؤں کے ہر گھر کے اندر باکمال عالم دین ہوں گے انشاءاللہ۔ باکمال عالم دین کو ہم پیدا کر سکیں گے، اور ایک ایسا عالم پیدا کر سکیں گے کہ وہ عالم بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے اور حافظ بھی ہوں گے، اور ہم IAS اور IPS کی پورا سماج اپنے خون پسینے کی کمائی کو لگا کر ایسا پروڈکٹ تیار کرنے میں 100% کامیاب ہوں گے۔ اگر میری بات میں صداقت ہے تو میں پرزور انداز میں اس معاملے کی تائید چاہوں گا۔ لیکن کیا ہم اس سلسلے میں جگے ہوئے ہیں؟ ایک ابو عمران اگر آئے ڈسٹرکٹ کلکٹر بن کر تو ہم سب کی امیدیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں غور کیا کہ کیا جدوجہد کے ساتھ ان کے گارجین نے کیا جدوجہد کیا تب اس منصب پر یہ فائز ہے۔ ہم سماج والے جاگرک ہو جائیں گے اور طے کر لیں گے کہ علم کا معیار، ایجوکیشن کے معیار کو ہم کو بلند کرنا ہے، اور اس میں اپنا جیب کبھی استعمال کرنا ہے، تو یہ بات بھی ضمانت داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہم ایک عمران نہیں، ہنٹر گنج میں کئی عمران پیدا کریں گے، ہنٹر گنج میں کئی عمران پیدا کریں گے، ہنٹر گنج میں کئی ایگزیکٹو انجینئر پیدا کریں گے، باکمال عالم دین پیدا کریں گے، مولانا غلام رسول صاحب بلیاوی ہم یہاں پیدا کریں گے، مولانا ارشد مدنی ہم یہاں پیدا کریں گے، اور جن اکابرین کو ہم سنتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے اکابرین پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں وہ وقت کا قلندر بن کر کے منظر عام پر آئے۔ ہم ایسا وقت کا قلندر اپنے بلاک کے اندر اور اپنے گاؤں کے اندر پیدا کر سکیں گے۔ ہاں، آپ کے ضمیر کو اور آپ کے جذبات کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ تنظیم اتحاد علماء وجود میں آئی۔ دوستو بزرگوں، تو مکاتب کی تعلیم کو منظم کرنا ہے، ذمہ داران غور کریں گے، امام صاحبان کے پاس آ کر بیٹھیں گے سر جوڑ کر، آپ کے ساتھ کیا حالات ہیں، بچوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کے معاملے میں کیا کمیاں ہیں، آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کریں، نہیں ہو سکتا ہے کمیٹی کے ذریعے سے کریں، نہیں ہو سکتا ہے علاقائی کمیٹیاں ہیں ان کے ذریعے سے آپ ان کی پریشانی کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان بچوں کا حوصلہ اور ان کے جذبات میں ایک دم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم مکاتب کے اندر گاہے بے گاہے آتے رہیں گے۔ میں پوری ضمانت داری کے ساتھ ان علماء جو مساجد کی تعلیم پر اور جو مکاتب کی تعلیم پر اور مساجد کی امامت اور خطابت کی ڈیوٹی پر فائز ہیں، اس منصب پہ فائز ہیں، میں اگر ان کے طرف سے بات کروں تو یہ اتنا اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ اتنا اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ مجھے بات کرنے میں بھی بڑا دل دہلتا ہے۔ ان کے قریب جا کر ان کے درد کو
کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. ہم اور آپ جو مل کر کے ان کی تنخواہ دیتے ہیں, ہم اور آپ جو مل کر ان کے وظیفے دیتے ہیں, دوستوں اور بزرگوں, اس وظیفے کا معیار یہ ہے, اس وظیفے تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ ان کا پیکج خرچ پورا ہو جائے, یہ بھی نہیں. الحمدللہ عام مزدور آج کے ڈیٹ میں 500 روپیہ کماتا ہے, 15,000 روپیہ کا مہینہ ہوتا ہے, 7,000 روپیہ اور 8,000 روپیہ کس حیثیت سے ان کو ہم دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں امام صاحب, امام صاحب میرے مسجد کے امام و خطیب ہیں, میرے مسجد کے امام و خطیب ہیں, بڑے دقاق عالم ہیں, بڑے دقاق مفتی ہیں. دوستو اور بزرگوں, سمجھ لیجئے کہ اس قدر تنخواہ اور اس قدر وظیفے دینے کے بعد کس حیثیت سے اتنی لمبی بات کرتے ہیں ہم کو اپنے آپ پر بھی کچھ سوچنا چاہیے. اس لیے تنظیم اتحاد علماء کے طرف سے یہ پرزور کوشش ہے اور پرزور جدوجہد ہے کہ ہم اپنے ائمہ حضرات کو, اپنے مدارس کے معلمین کو, اپنے مکاتب کے معلمین کو ایک ایسا وظیفہ طے کریں جس کے ذریعے سے, ہاں یہ وقت کا بہت بڑا رئیس تو نہیں بن سکیں گے اور نہ ہم کو بنانا ہے, بلکہ اتنا تو ان کو ضرور دینا ہے کہ ان کا دل اور دماغ مطمئن رہے. جب یہ اللہ اکبر نماز کے لیے کہیں اور نماز کی نیت باندھیں تو اس وقت ان کے گھر کی دشواریاں اور ان کی گھر کی پریشانیاں اور ان کے بچے کی اور بیوی کی طبیعت خراب ہونا یہ دماغ میں نہ چلے. عبادات ہمارے اچھے سے ہوں, نمازیں ہماری درست یہ پڑھائیں اور بے فکر ہو کر کے پڑھائیں, پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھائیں. ہم کو اس قدر ان کی تنخواہ کو معقول کرنا ہے. کہیے اگر بات میں صداقت ہے اور تائید ہے تو پرزور تائید ہم اس ٹاپک پر بھی چاہیے گے. تائید ہے انشاءاللہ, معقول تنخواہ کریں گے تاکہ ہمارے امام خوشحال رہیں اور بچے بہترین انداز میں تعلیم حاصل کر سکیں اور یہ دے سکیں, اور گاؤں کے اندر بھی قائمی نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی خدمات پیش کر سکیں. ہاں دوستو اور بزرگوں, اسی طرح سے آج کے وقت میں جو معاملہ مسلم بچیوں کا ارتداد کا ہائلائٹڈ ہو رہا ہے, کون ذمہ دار ہے اس سلسلے میں, کون ذمہ دار ہے اس سلسلے میں؟ صاف زبان میں پیارے آقا نے فرما دیا, کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے, اور تم سبھی سے اپنے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا. اگر جو بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں, جو ایمان اور یقین سے پھر جا رہی ہیں, غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئی ہیں, وہ ہمارے ہی بیچ کے بچیاں ہیں, میرے ہی بچیاں ہیں, آپ ہی کی بچیاں ہیں. آخر ایسے حالات اور ایسے دن دیکھنے کیوں پڑ رہے ہیں؟ ہاں وجہ یہی ہے کہ ہم نے مکاتب کے اندر صحیح تعلیم و تربیت ان کو نہیں دیا, ان کے اوپر صحیح نگرانی نہیں کی, ان کے اوپر صحیح ذمہ داری کو نہیں نبھایا گیا, جس کے نتیجے میں اتنا خطرناک دن ہم کو اور آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے, اور ہمارا اور آپ کا چہرہ شرمسار ہو کر نیچے جھک رہا ہے. اس لیے طے کیجئے, ارادہ کیجئے, اپنے بچیوں کے اندر بھی پاک کمال تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کریں گے اور اس پہ پینی نظر رکھیں گے. ہاں اسکول اور کالج کے اندر ابھی اگر وہ جائے گی تو ہم ایسے کالج اور ایسے اسکول کا چناؤ کریں گے اپنی بچیوں کے لیے کہ جہاں پر وہ پردے کا نظام سے جانا چاہیں تو پردے کے نظام سے کے ساتھ جا سکیں, اور گاہے بگاہے ان اسکول اور کالج کے اندر جا کر کے بھی ہم وہاں معائنہ کریں گے کہ ہماری بچی کس ماحول کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے. نوجوانوں کو پاکمال بنانے کی کوشش کریں گے. دوستو اور بزرگوں, نوجوانوں کا جو معاملہ آج ہے بے راہ روی کا شکار ہے, میں پوری ضمانت داری کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت میں نوجوان جن بے راہ روی کا شکار ہوا ہے, ہر کمیٹیوں کے ذمہ داران کی شکایت یہی ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان تو بڑا منمانی کرتا ہے, کسی کا سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی کہیں شراب کا اڈا بنائے ہوا ہے, کہیں جوا کا اڈا بنائے ہوا ہے, وہ گیم بنا کر کے کھیل رہے ہیں, اور
اور اس بیچ سے اعلیٰ عالم بھی اگر گزر جائے، اس بیچ سے اعلیٰ ذمہ دار بھی گزر جائے، صدر اعلیٰ بھی گزر جائے، تو ذرا برابر بھی ان نوجوانوں کے سر پر چوں تک نہیں رینگتا ہے۔ ان کی کمی کے بنیاد پر ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوا ہے۔ ان کے اندر دینی شعور پیدا کرنا، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے 100% الگ ہو کر کے کام کیا جائے۔ تنظیم اتحاد علماء کی طرف سے یہ کوشش ہے، انشاءاللہ ہم سب اس کوشش میں تنظیم کو بھی کامیاب کریں گے اور اپنے سماج کو اور اپنے گاؤں کو بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو اور بزرگوں، ابھی تحریک بیداری کے تعلق سے جو کوشش اور جو فکر اور جدوجہد چل رہی ہے، نکاح کو آسان کرنا، تو نکاح کا آسان کرنا، وہ ضلع لیول پہ ایک میٹنگ ہوئی، مولانا غلام رسول صاحب پلیاوی آئے اور ان کے جتنی جماعتیں تھی ساتھ میں، لوگ جتنے ساتھ میں تھے، تقریر کر کے چلے گئے، لیکن ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، معاشرے کے اندر داخل کرنا اور اس پہ عملی جامہ پہنانا، پھر اس کو کون کرے گا؟ تو آپ کا چہرہ دیکھتے رہیں گے، آپ ہمارا چہرہ دیکھتے رہیں گے۔ ہاں، تنظیم اتحاد علماء کا یہ ماننا ہے کہ اعلیٰ پیمانے کی جو تحریکیں ہیں، اعلیٰ پیمانے کے جو ہمارے سربراہ ہیں، گارجین ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ آ کر کے ہمارے سامنے جو روشنی دے کر چلے جاتے ہیں، تنظیم اتحاد علماء کے ذریعے سے ان کی تمام ہدایت کردہ باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس پہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح کے جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، اس طرح کے جو حالات ہیں، خرافات ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں تو چاہ رہا تھا ایک بات نگلے، کچھ اور آگے آپ کو گناتا چلوں اور بتاتا چلوں اور تنظیم اتحاد علماء کا جو مقاصد ہے اس کو اور واضح کروں، لیکن مختصر میں آپ کے بیچ میں جو میں نے عرض کیا، آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ تنظیم اتحاد علماء کا غرض، اس کا مقصد وجود کا کیا ہے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، پھر زندگی نے وفا کیا اور پھر حیات سے ہم اور آپ رہے، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی اور موقع سے اور بلاک میں جو پروگرام ہونے ہیں، جیسے پرتاپور میں آپ سے آج بھی گزارش کرتا ہوں کہ پرتاپور کا جو پروگرام ہوگا ہم سب وہاں بھی تشریف لے چلیں، تاکہ وہاں سے جو باتیں بچی، میرے سے بچی ہوئی رہ گئی، اس کو بھی آپ سنیں۔ میرے بعد میرے گارجین ہیں، جناب قاری نثار صاحب ہیں، جناب عبدالسبحان صاحب ہیں، آپ کو ان کے زبانی بھی باتوں کو سماعت کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے، اور پھر میں آپ کے بیچ اور وقت سے حاضر آؤں گا۔ مختصر یہ کہ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، لیکن یہ ارادہ ہو جانا چاہیے کہ جو تنظیم کا اغراض و مقاصد آپ کے سامنے گنائے گئے، ہم سب مل کر بتائیے اس بات کو کہ جس مقصد کو لے کر تنظیم چلی ہے، یہ مقصد آپ کو کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو پھر ہم سب مل کر کے اس تنظیم کو بھی مضبوط اور مستحکم بنائیں گے انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔